ہم پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے پاکستان میں رہتے ہیں. انہوں نے واضح کہا تھا کہ آپ کو آزادی ہے اپنے دن سیلیبریٹ کرنے کی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے انہوں نے جو کل نوٹیفیکیشن نکالا ہے اسے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی جگہ سائی ہوئی ہے. کیا ضرورت تھی؟ آپ کا کام ہے ایجوکیشن کو بہتر کرو، آپ کا کام ہے بچوں کو تعلیم اور اسکالرشپ دو، آپ کا یہ کام نہیں ہے. مجھے یہ بتایا جائے ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے 2016 میں ہولی منائی تھی، کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہولی منائیں گے، ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہولی مناتے ہیں. تو اس جو میڈم کو کیا تکلیف ہو گئی ہے ہولی جو پابندی لگانے پہ؟ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے. اور اسپیکر صاحب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اقلیتوں کے جو تحفظات اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو بلائیں، یہاں پہ کمیٹی میں بلائیں، ان سے پوچھا جائے تاکہ آئندہ اس ملک میں کوئی ایسا فتنہ نہ کرے. اس ملک کو مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اس ملک کو محبتوں کی ضرورت ہے، یہ نفرتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور میں جو انڈیا میں کل شور مچایا ہوا ہے میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ خاموش ہو جائیں. ہم اس ملک میں آزاد ہیں، ہم اپنے دل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن کوئی بڑی بات نہیں، یہ واپس ہوگا. آپ اس پہ زیادہ شور نہ کریں. ہمیں پتا ہے آپ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم ہندو ہو، مسیح ہو، سکھ ہو، پاکستان میں اپنے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور تمام حکومتیں، کوئی بھی حکومت ہو وہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے. تو میں سر آپ سے گزارش کرتا ہوں اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے اور اس کو بلایا جائے یہاں پہ. شکریہ. یونیورسٹیوں میں ہماری ہولی کا پروگرام بناتے تھے، کل انہوں نے کوئی پوری یونیورسٹیوں پہ پابندی لگائی ہے کہ ہولی کا پروگرام کوئی نہیں منائے. بھائی ایک ہی ہمارا پروگرام، وہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا تھا تھر پارکر میں ہولی منائی تھی. دوسرے لیڈران صاحبان نے بھی، میاں نواز شریف نے منائی، دوسرے لیڈروں نے منائی. تو ان کو اعتراض کیا ہے؟ ایک ہی ہمارا پروگرام جو ہندو کمیونٹی کا ہوتا ہے ہولی کا، وہ بھی اس کے پابندی لگاتے ہیں. مانا اتنی مافیا بیٹھی ہوئی ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ ہولی کا پروگرام پہ پابندی لگائیں. میری گزارش یہ ہے، اسی میں ہماری سندھ حکومت نے بھی مذمت کی ہے. ہمارے سندھ کا جو ہے ایجوکیشن منسٹر سردار شاہ صاحب نے، اس نے بھی مذمت کی ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، اس پہ آپ نوٹس لیں، رولنگ دیں. ان کے ہائر ایجوکیشن کا جس نے یہ گستاخی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایک پروگرام پہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. پوری یہ کیا میسج جائے گا دنیا میں؟ ایک پروگرام پہ ان کو کیا اعتراض ہے؟ میری گزارش آپ کو ریکویسٹ ہے، آپ اس پہ نوٹس لیں اور اس پہ رولنگ دیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، بالکل جس طرح ابھی ہمارے دونوں کولیگز نے بات کی ہے، پاکستان کا ہم آئین کا 50واں گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ جبکہ آئین تمام رنگ، نسل، ذات پات، ہر چیز سے بالاتر ہو کے ہمیں ایک ساتھ رہنے کا اور سب کو آزادی کے ساتھ رہنے کا اس پاکستان میں حق ہے. تو یہ جو ہمارے ثقافت کو، کلچر کو، اور سندھ کی تو ثقافت کا یہ حصہ ہے اور جسے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، تو اس پہ جو پابندی لگائی ہے، آپ وہاں پر خون کی ہولی تو کھیلی جا رہی ہے، وہاں پہ نام نہاد جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہاں پہ جس طریقے سے کیپچر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں. مشال خان کا بربریت کے ساتھ قتل ہمیں یاد ہے. ان کے ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کی ماں کہتی ہے کہ اس کی جسم میں ایک ہڈی محفوظ نہیں تھی. اگر آپ اس طرح کی خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس طرح جو پرامن ہے جس سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، جس سے ہم ایک ساتھ چلتے ہیں، کیا آپ دوبارہ فیٹف کے اندر لگانا چاہتے ہیں پابندیاں؟ کیا پاکستان میں دوبارہ ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری اقلیت محفوظ نہیں ہے؟ ہمارا یہ کبھی بھی نہ وطیرہ رہا، نہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اسپیکر صاحب، اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور جس نے یہ آرڈر کیا ہے اس کو فی الفور طور پر معطل کیا جائے. پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا، ہولی منائی گئی تھی جس میں کافی سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف حلقوں میں اس میں کافی کامنٹس ہوئے، اعتراضات آئے
کہ اس قسم کا ہولی کے آڑ میں کچھ وہاں پہ اس طرح سوشل میڈیا پہ وہ چلتی بھی رہی تصویریں وہ جو منائی جا رہی تھی، تو اس میں ایسے واقعات یا ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جس سے یقینی طور پہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں شاید ایک میجورٹی جو طبقہ ہے اس کو شاید ایکسیپٹیبل نہیں تھی، جو سوشل میڈیا سے جو چل رہا تھا۔ تو اس پہ ایچ ای سی نے کل ایک لیٹر لکھا، لیکن شاید وہ لیٹر کسی نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھا نہیں ہے، اور اس پہ پھر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ مجھے نہیں پتا اس لیٹر کا، لیکن مجھے بھیجا گیا کہ یہ لیٹر ہے کسی میرا کچھ دوستوں کی طرف سے، تو یہ لیٹر نامناسب ہے، یا ایچ ای سی کو یہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ قائد اعظم ہمارے جو بانی پاکستان ہیں انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ ہر جو مذہبی آزادی ہے اور ہر یہاں کا شہری پاکستانی جس بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ آزاد ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق اپنی وہ عبادت کرے، یا اس کو جو طریقہ کار ہے زندگی میں اس کو اڈاپٹ کرے جو اس کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو ہولی ایک ان کا بڑا اہم تہوار ہے، تو اس میں منایا، ٹھیک ہے، اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہولی ایز اے تہوار کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہ ہے، نہ ہونا چاہیے، اور وہ اس پہ آزاد ہیں، بالکل وہ کریں، ہم ان کے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے اس عقیدے کی یا ان کے اس تہوار کی۔ تو یہ جو لیٹر اس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے ایچ ای سی نے، لیکن منسٹری کو اس کا علم نہیں ہے، نہ مجھے علم ہے، جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں، آپ کم سے کم پوچھتے تو صحیح۔ تو مجھے رات یہ پتہ چلا، تو میں نے رات 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک ان کو سونے نہیں دیا، اور میں نے کہا کہ یہ ودرا کریں لیٹر فوری طور پہ، اور صبح 4 بجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی بیچ میں سو جاتا تھا، اٹھتا تھا، 4 بجے مجھے انہوں نے واٹس ایپ کیا، یہ آفس کھول کے انہوں نے، کہ یہ ہم نے لیٹر ودرا کر لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا پرومپٹ ایکشن جو جب بھی میرے علم میں کوئی چیز آتی ہے، جتنا میں نوٹس لیتا ہوں بلکہ سخت نوٹس لیتا ہوں، اور اس پہ سخت میں نے نوٹس لیا، اور میں نے یہ کہا کہ ایچ ای سی کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹیز کے یا ہر ادارے جو تعلیمی ہیں، اگر اس میں کوئی تہوار کے سلسلے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دیکھیں کہ کیا اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی، یا جس طرح ہوتا ہے، اور صرف ہولی کے تہوار پہ تو نہیں یہ بات ہوئی، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، اور بہت سارے معاملات میں یونیورسٹی کے ہاسٹل ہیں یا اور جس پہ ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارے ایکڈیمک جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس طرح شاید فنکشن نہیں کر رہے جس طرح پریویسلی پاس میں ہوتا تھا، یا جس طرح ہمارے ایک بڑے وہاں پہ تعلیمی ایک جو ایک ادارہ ہے اس میں جس طرح بچوں کی پرورش ہوتی تھی یا بچوں کا رہن سہن تھا یا ہاسٹل میں ڈسپلن تھے، تو ہر ادارہ اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن ہم اس کا نوٹس لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹر ہے یہ ودرا ہو گیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو کسی اور جگہ کہیں ہندوستان کا ہم سمجھتے ہیں وہاں ایکسٹریمزم ہے، مودی نے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے یا جو کیا ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہو بات یا کسی مذہب کے متعلق بات ہو، عید کی نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہندوستان میں، لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے یہاں ہر اقلیتی جو ہے، ہر مذہبی جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں، اور پوری گورنمنٹ کے ساتھ ان کو پروٹیکشن ہے۔ تھینک یو۔ تو یہ لیٹر جو ودرا ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ کنٹروورسی ختم ہونی چاہیے۔ ہندو بھائیوں کو اور اپنے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مذہب، ہر عقیدہ اس مذہب کے مطابق، یہاں کا اس عقیدہ رکھنے والا مذہب کے مطابق آزاد ہے، اور پاکستان کے آئین نے ان کو یہ حق دیا ہے، اور یہ حق ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ہاؤس کا انہوں نے بجا طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی صبح 4 بجے یہ ودرا کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں تمام مذاہب کو، خواہ وہ مینارٹی کے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، اس کو اپنے مذہب کی پریکٹس پہ اور اپنے
جو اس کا کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی مکمل آزادی ہے، اور ہمارا جو دی آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کی میں آپ کو اس میں لکھا ہے کہ ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ فار دی مائنورٹیز ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر. یہ تو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، اور آرٹیکل 20 جو ہے وہ زیادہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ propagate his religion, and every religion denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. یہ تو آئین پاکستان کی ضمانت ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی آرڈر کیا ہے تو اسے واپس لیا جائے گا. اور میں بھی یہ رولنگ دیتا ہوں کہ جس کسی نے یہ آرڈر کیا ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو واپس لیا جائے، اور اس پہ پھر پارلیمان دیکھے گی کہ ہم اور کیا ایکشن کرتے ہیں. کہ سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر آئین میں دیے گئے حقوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آئین کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے یہ لیٹر فوری طور پر واپس لے لیا ہے، بہت اچھا عمل کیا ہے، اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی آئین کے ساتھ اس طریقے سے کوئی آئین کے منافی بات کرنے کا حق نہیں ہے.